اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع خدا کے نام سے جو بڑا ہی بابرکت اور رحمت والا ہے۔ میرا نام ڈاکٹر فرح کلثوم ہے۔ میں سابقہ ڈی ایم ایس شارٹ ایکٹنگ ایم ایس ٹی ایچ کیو ہاسپٹل لیاقت پور بھی رہ چکی ہوں۔ میری آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ میں حق کی تلاش میں یہ پریس کانفرنس کرنے لگی ہوں۔ آپ سب سے میری مؤدبانہ گزارش یہ ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے، ہو سکتا ہے مجھ سے بھی کہیں غلطی ہوئی ہو اور ہو سکتا ہے آپ لوگوں سے بھی ہوئی ہو۔ ہر انسان کو اپنی اصلاح ضرور کرنی چاہیے اور ہر افسر کے اوپر ایک افسر ہوتا ہے تاکہ وہ اپنے چھوٹے افسر کی غلطی کی اصلاح کر سکے۔ اللہ پاک نے بہت سارے لوگوں کو بہت باعزت رتبے پہ بلند فرمایا ہے تاکہ وہ اللہ پاک کی اس زمین میں عدل پھیلا سکیں۔ میری گزارش ہے کہ سب سے معزز جو ہے وہ عدالت ہوتی ہے، اور ہر پیشے میں جہاں پہ بھی غلطی ہوتی ہے، کوتاہی ہوتی ہے، ہم اعلیٰ افسران کے پاس جاتے ہیں اور پھر آخر مجبور ہو کے ہم عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ اس لیے عدالت تک بات پہنچانے کے لیے وکلا ہوتے ہیں اور وکلا کو چاہیے کہ وہ انصاف کی بات جج تک پہنچائیں۔ قائد اعظم نے ایک وکیل تھے، انہوں نے یہ ملک حاصل کیا اور ہمارے ملک کو ایک روشن مستقبل عطا کیا۔ اسی طریقے سے وکلا ہر ملک کی بنیاد ہوتے ہیں، بیس ہوتے ہیں۔ اگر پولیس میں کرپشن ہے، ہیلتھ میں ہے، ایجوکیشن میں ہے، وابڈا میں ہے، کسی بھی ادارے میں ہے تو وہ آخر اس کے پاس آخری راستہ عدالت ہوتی ہے۔ لیکن اگر وہاں پہ بھی وکیل حق کا ساتھ نہ دے اور ان کی انتظامیہ بھی یہ کہے کہ جناب یہ تو اللہ آپ کے ساتھ انصاف کرے گا، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، تو اس ملک کو تباہی سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ میری آپ سب سے یہ گزارش ہے، خاص طور پہ سب سے پہلے محترم ہیلتھ سیکرٹری صاحب سے، کہ اللہ پاک نے ان کو ہیلتھ کی بادشاہت عطا فرمائی ہے۔ میرے ساتھ جو جو پرابلمز رہے جابز کے حوالے سے، محترم ہیلتھ سیکرٹری صاحب نے ان سب کو سولو کیا، میں ان کی بے حد شکر گزار ہوں۔ انہوں نے ٹی ایچ کیو ہاسپٹل لیاقت پور میں مجھے ریزیڈنس بھی الاٹ کی۔ انہوں نے میرے کانٹریکٹ 2006 والے کو ری انسٹیٹ کر کے ریگولائز بھی کیا، اور پھر اس کو 13 جنوری 2023 کو انہوں نے کہا کہ پنجاب پبلک سروس کمیشن کے تھرو یہ ریگولائز بھی ہم کر رہے ہیں، تو آپ یہ ڈاکومنٹ سبمٹ کرائیں۔ تو وہ میں نے تمام سبمٹ کرا دیے ہیں، لیکن میں اتنا سرمایہ نہیں رکھتی اور میں بیوہ ہوں، اتنا لمبا عرصہ بے روزگار رہی ہوں، تو میں بار بار چکر نہیں لگا سکتی۔ اگر آپ میری جوائننگ کروا دیں تو میرے بچے آپ کے احسان مند ہوں گے اور اللہ بھی آپ کو اس کا اجر دے گا۔ میں بے حد شکر گزار ہوں اپنے ماں باپ کی، جو بیچارے بہت ضعیف ہیں، بہت بیمار ہیں، موت کے دہانے پہ کھڑے ہیں، اور میں ان پہ بوجھ بنی ہوں۔ میں اور میرے بچے، کوئی غلطی نہیں ہوئی، کوئی گناہ نہیں ہوا، نہ جانے کس چیز کی سزا ہے، لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے ماں باپ مرنے سے پہلے میری خوشی دیکھ لیں۔ اگر وہ یہ انصاف کر دیں گے، میری جوائننگ کرا دیں گے، تو اللہ بھی ان پر خوش ہوگا اور ان کے مزید درجات بلند ہوں گے۔ اور میری گزارش ہے وابڈا کے چیئرمین صاحب سے کہ سر، آپ کے جو چھوٹے افسران ہوتے ہیں، اگر ان سے غلطی ہوتی ہے تو آپ انہیں سمجھائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بلند درجے پہ فائز فرمایا ہے۔ ایس ڈی او وابڈا نے جھوٹی ایف آئی آر میرے اوپر دی، جبکہ معزز عدالت لیاقت پور نے، سیشن عدالت لیاقت پور نے میرے حق میں فیصلہ دیا، ریسٹوریشن کے آرڈر دیے کہ ڈاکٹر صاحبہ کی گھر کا بجلی کا کنیکشن فوراً بحال کیا جائے۔ یہاں تک کہ انہوں نے خود بھی لکھا
11 اکتوبر 2023 کو کہ اگر مالک مکان بیان حلفی دے تو ہم میٹر لگا دیں گے. اس چیز کو گراؤنڈ بنا کر انہوں نے رات کو کنیکشن لگایا اور صبح فوٹو بنا کر میرے اوپر جھوٹی ایف آئی آر دے دی. اور اس دن ایف آئی آر دی جس دن معزز عدالت نے میری ایف آئی آر منظور کی. جو میٹر چوری ہوئے تھے 2 ماہ سے وہ ہسپتال اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے اور ابھی تک اسٹل کہ وہ ڈوبا ہوا ہے. پتہ نہیں ان کو کیا ذاتیات ہے, ڈوبا ہوا ہے. عدالت نے آرڈر کیا, عدالت کو بھی عزت نہیں دی. اور اسی دن جس دن میری ایف آئی آر منظور ہوئی, انہوں نے 30 اکتوبر 2023 کو میری ایف آئی آر منظور ہوئی, 30 اکتوبر 2023 کو انہوں نے میرے اوپر جھوٹی ایف آئی آر دے دی. اور ایس ایچ او سٹی تھانہ نے بغیر انویسٹیگیشن کیے, ڈی ایس پی لیاقت پور نے بغیر انویسٹیگیشن کیے وہ ایف آئی آر کاٹ دی. لیکن جو عدالت نے دی وہ ابھی تک اس کا کوئی پتہ نہیں کہ ایف آئی آر ہوئی یا نہیں ہوئی. میری آپ سے گزارش ہے کہ ایسے بندوں کو ضرور سزا دے کہ جو ایک عورت پہ ترس نہیں کھاتے, کیونکہ پوری دنیا کو اللہ پاک نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے, حق اور ناحق میں. حق مظلوم ہوتا ہے, حق یہ ہوتا ہے کہ عورتوں پہ ترس نہیں کھایا جاتا, بچوں پہ ترس نہیں کھایا جاتا, ان کا پانی بند کیا جاتا ہے, وہ حق کا ساتھ دیتے ہیں, ہمیشہ جھوٹ نہیں بولتے. اور ناحق یہ ہوتا ہے کہ وہ بچوں پہ ترس نہیں کھاتے, ظلم کرتے ہیں, عورتوں پہ ظلم کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, زنا کرتے ہیں. میری آپ سے گزارش ہے کہ ایس ڈی او وابڈا کے اوپر ماجد صاحب پہ سخت سے سخت ایکشن لیا جائے, جنہوں نے یہ جھوٹی ایف آئی آر دی, عدالت کو بھی عزت نہیں دی. آئی جی صاحب اور